یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا، اور یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع بھی نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ داد وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا خوبصورت ماحول بن گیا ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتے ہی تھوڑے ہیں۔ میرا مذہب اکثریت کا قائل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 72 ہوں تو 9 لاکھ سے جیت جاتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس عظیم اور عزت دار کاروان کو وسیلہ بنا کر میں پہلا فکرہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ چانگے مانگے والوں، یہ سطر نہیں ہے، میرے اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ شاہ جی میرے حصے کی مجلس انکل جی اسی ایک فکرے میں بند ہے۔ آگے میں نے جناب کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن، اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ گھٹی گھٹی داد لینے والا میں ذاکر نہیں ہوں، بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور ویسے یہ فقیر کی بارگاہ سے ملا ہوا درس سخن ہے کہ صف عذاب پہ بیٹھ کر سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں ہے، لیکن بولو گے تو عبادت کے درجے اور بڑھ جائیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلے اس عزت دار کاروان کو وسیلہ بنا کے سطر میں دہراؤں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ وہ اللہ کہ اس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، اور مزاج حسین ہے۔ اب اللہ جانے مجھے 4 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، یہ تو فیصلہ جناب کی سماعت فرمائے گی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر والے آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ادھر والے پیارے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کا لال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ مہربانی بھائی جان، جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور چھانگے مانگے والوں، اس جملے کے لیے مجھے آگے کوئی توضیح، کوئی تشریح، کوئی تفسیر، کوئی زمین بنانے کی ضرورت ہی نہیں کہ جہاں مجمع میری سوچ سے زیادہ ذہین فتین بیٹھا ہو۔ آ جائیں، آ جائیں، بسم اللہ۔ مولا کے عزت دار مداح تشریف لے آئے ہیں، اور جسے حسین عزت دے نا اس کی عزت کرنی چاہیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے بھائی جان 2 باتیں کرنا؟ کوئی توضیح، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا جو محمد سے محبت نہیں کرتا اس پر اللہ کی حمد لعنت کرتی ہے۔ اب اس بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ شاہ جی کتنا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کتنا کم ظرف ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لے۔ چلو بول پڑے ہو اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت، تو میرے سامنے معصوم کی ایک حدیث آ گئی، پڑھ دوں؟ میری مجلس ہوتی قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور حدیث ہے 4تھے امام کی۔ توجہ ہے، اجازت؟ 4تھے بادشاہ نے 5ویں امام کو قریب بلایا، بلکہ یوں کہوں وقت کے علی نے وقت کے محمد کو بلایا۔ جو بندے لفظوں کے خریدار ہیں، جو پہلو میں بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھایا کریں تاکہ پتہ چلے میرے رفیق سفر ہیں۔ وقت کے علی نے وقت کے محمد کو قریب بلایا۔
جب علی محمد کے قریب ہوئے، مختار بھائی یہ سطر آپ کے لیے، جب علی محمد کے قریب ہوئے تو آسمان کی آنکھ نے زمین پر پھر معراج کا منظر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں اور خطیب کا سرمایہ لفظ ہی ہوتے ہیں۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ آسمان کی آنکھ نے ایک دفعہ پھر ابو طالب کی حویلی میں معراج کا منظر دیکھ لیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کو وسیلہ بنا کے ایک سطر اور کہہ دیتا ہوں، جہاں ابو طالب کے بیٹے مل جائیں نا وہیں معراج ہوتا ہے۔ یہ معراج ہے کیا؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ علی رضا بیٹا معراج ہے کیا؟ درمیان میں ایک پردہ ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ احسان کرے گا وہ بندہ جو اس سطر پہ بولے گا ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب شاہ جی یہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹے جہاں آمنے سامنے ہو جائیں وہی معراج ہے۔ عرش ہو تو معراج ہے، فرش ہو تو معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ جی میں اچھا خالق سے ہوئی بات یہ کہنا ہے نبی کا، اچھا پردے میں خدا تھا یہ نہیں تھا مجھے معلوم، جی میں سرور نے بتایا تھا کہ لہجہ تھا علی کا، حق نعرہ حاضری۔ یار تو نے 4 مصرے پڑھ دیے، میرے اندر کا شاعر مچل پڑا ہے۔ میں تیرا جواب نہ دوں تو مجھے اپنے اطمینان نہیں حاصل ہوگا۔ اپنے سکون قلب کے لیے جناب کے 4 مصروں کو دعا اچھا کرنے جا رہا ہوں۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، مختار بھائی کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے، اور معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ سیدہ آپ کو سلامت۔ مجلس جنت بن گئی، دامن میں خیرات ہو تو پھر اتنا سا وقت لگتا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ 5ویں محمد کو چوتھے علی نے بلایا، سرکار زین العبا نے باقر العلوم کو بلایا۔ میرے امام آواز دے کے کہتے بیٹا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ جاؤ اور ایک حدیث تلاوت کرو۔ توجہ، اور جب اس حدیث کا جواب بندے آپ سے پوچھیں گے نا، بالکل ریاض بھائی جو کتاب میں منو ان فکرے دیکھیں وہی جناب کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گاڑی تک جاتے جاتے بندے حوالہ پوچھ لیں گے، بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں، بولو نہ بولو تمہارے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ اس چھوٹی سی ذاکری میں مولا نے پورے ملک میں وہ دادیں سنوائی ہیں کہ اب کانوں کو حسرت ہی نہیں رہ گی۔ چاہتا ہوں کہ جناب کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد نبوی میں جائیے، منبر رسالت پہ بیٹھیے اور نانا کی حدیث تلاوت کیجیے، اور جب بندے سوال کا جواب پوچھیں گے نا پھر آپ نے کہنا ہے اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو لفظوں کے قدردان ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بابا کا حکم مان کر میرے 5ویں امام مسجد نبوی میں پہنچے اور منبر رسالت پہ بیٹھے۔ اب یہ فکرہ اگر زمین پہ گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ ابھی 1 کلاس مجمع میرے سامنے تھا اور سطر ولایت آل محمد کی زمین پہ چلی گئی۔ جو بولے گا پھر وہی دل کو اچھا لگے گا۔ میں جملہ بدل دوں، منبر رسالت پہ 5واں محمد پہلا محمد بن کے بیٹھا ہے۔ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہیں، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے ماسو 5واں محمد پہلا محمد بن کے بیٹھا، اور میرے امام نے ایک حدیث تلاوت کی۔ زمانے والوں میرے نانا کا ارشاد ہے، پتہ کیا سرکار فرماتے ہیں ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ جس نے ریکارڈ کرنی ہے موبائل نکالے ریکارڈ کر لے، جس نے بحث کرنی ہے کر لے، جس نے راستہ روکنا ہے روک لے، جس نے حوالہ مانگنا ہے مانگ لے۔ الال اعلان فریضہ منصبی ادا کر رہا ہوں، میرے منبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو مجھ سے کرے، میں اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں۔ اور مختار بھائی بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے اپے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں گاتا بھی علی کا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا۔ حدیث تیرے مولا کی نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ معصوم فرما رہے ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ مولا فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بندے پریشان ہو گئے، اپنا رسول اللہ چلو قاتل تو قتل کر کے جہنم میں جائے گا، یہ مقتول قتل بھی ہو
ہو رہا ہے اور جہنم میں جائے گا؟ مولا نے وہی جواب دیا، اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا فرمائیں گے۔ سارا مدینہ چھانگے مانگے والوں میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مولا راز بھری گفتگو آپ کے فرزند نے فرمائی ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ مولا یہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے؟ کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو رک جائے وہ مقتول ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل، وہ بھی جہنمی، جو رک جائے وہ بھی مقتول، وہ بھی جہنمی۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور بندے اعتراض کرتے ہیں، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ ہاں ہاں میرے اپنے، ہاں اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہیں علی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں علی نکال دو، دین میں بچتا کیا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ علی نکال دو، دین میں بچتا کیا ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، بسم اللہ جی۔ مرتبہ ایمان شہادت کے بغیر، مرتبہ ایمان شہادت کے بغیر ایک قلم ہے جس میں قط نہیں، قصہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہیں۔ واہ، امام حسین آپ کو سلامت۔ میرے والد محترم ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور خضر کی حیاتی عطا فرمائے۔ سمٹے تو بائے بسم اللہ ہے، سمٹے تو بائے بسم اللہ ہے، پھیلے تو پورا قرآن ہے۔ نعرہ حیدری۔ مجلس جنت بن گئی۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، شکر گزار ہوں جناب۔ سیدہ کلال آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ بندے دریدہ دہنی کی حد تک آ گئے، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ۔ تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت۔ چلو یہ عزت دار مجمع اگر تھوڑی سی میری مدد کر دے تو میں سطر بدل کے کہنا چاہ رہا ہوں، چاچا جی اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، اسے فضائل کی بھائی جان کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ شاہ جی 30 سیکنڈ میں داد نہ ملے، 3 سیکنڈ مجمع نہ بولے تو میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اسے فضائل کی بھائی جان کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ چلو بات سے بات نکلتی ہے، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چاچا جی چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، تنزن کہنے لگے یہ آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کا حوبدار ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی نے ریاض بھائی دانستہ طور پر جان بوجھ کے سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ اب شاہ جی کائنات میرے اختیار میں ہوتی نا، انکل جی اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، داد وہ جو دل سے نکلے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر، جی مولا تلوار لا۔ تلوار علی کے دستے اتھر پر آئی، اور لطف کی بات ہے کتاب اس وقت بھی گاڑی میں ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو ابھی ڈرائیور کو بھیج کے 1 منٹ کے نوٹس پہ ممبر پہ منگوا سکتا ہوں، ورنہ مومن کو حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لیکن حوالہ پوچھو تو جناب کا حق ہے اور میرا فرض ہے دکھانا۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، 4 انگلیاں یہاں سے امام نے کاٹ دی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 4 انگلیاں۔ چلو نمازی چہرے بیٹھے، میں فقہ کا ایک مسئلہ عرض کر دوں، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، آل محمد کے مذہب میں ہاتھ کاٹنا چوری کی سزا نہیں ہے، انگلیاں کاٹنا سزا ہے۔ کیوں؟ ہتھیلی ہے اعضائے سجدہ میں شامل، ہاتھ کٹ گیا تو سجدہ ناقص ہو جائے گا، اور فیصلہ ہے شریعت کے مالک کا۔
4 انگلیاں میرے امام نے یہاں سے کاٹ دی. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے چھانگے مانگے والوں کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑا ہوا, آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. کب تک نہیں بولو گے, کب تک نہیں بولو گے؟ بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا, جرت ہی نہیں تو نہ بولے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو دین کا دین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے. کتنے لفظ تبدیل کروں جو سارا کاروان بول پڑے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو کعبہ کا کعبہ ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو بستر محمد پہ محمد ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس نے جھولے میں اجدر کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے اتاری. نہ بولو تو دکھ لگے گا. آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس یہ مقصد تھا جو عزاداروں کی دعا عطا ہو گئی ہے. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. ایموشنل بلیک میل کر کے داد لی تو کیا لی؟ جڑا نہ بولے اس قبر چی نہیں بولنا. او انجے تے او انجے تے او انجے, ایکڑی داد ہوئی. ذاکری ہے عطا کا نام, مانگنے کا نام. دل میں علی ہوا تو پھر تیرا عقیدہ بولے گا, تیری جرت ہی نہیں ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. کٹی ہوئی انگلیاں, چلو امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں انکل, مجمع کو ڈانٹنے کا نام ذاکری نہیں ہے, خیرات مانگنے کا نام ذاکری. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ اور پڑھ رہا ہے علی کے فضائل. اب مجھے مایوس نہ کرنا کہ میں جواہر مٹھی بھر کے ریت پر بکھیر کے چلا. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ اور پڑھ رہا ہے علی کی ولایت کا قصیدہ. بندے پریشان ہو گئے, دوڑ کے علی بادشاہ کے سامنے آئے. یا علی عجیب ماجرا ہے, آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ بولیں گے تو نسل کو پتہ چلے گا نا علی پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے. آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. چھانگے مانگے والوں میرے امام کی آواز ہی, جاؤ جلدی واپس لے کے آؤ. توجہ, اب جو ہاتھ اٹھانا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو, جلدی واپس لے کے آؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا. علی فرماتے سنا ہے تو میرے فضائل کا تذکرہ کوفہ کے چوک میں کر رہا ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے, اب شاہ جی 2 بندے نہیں بول سکتے, ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا, دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے, تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. علی فرماتے سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں میری ولایت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. چاچا جی قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے, سیدہ آپ کو سلامت ہے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آئے بھائی جان, میں آپ کے احترام میں رکا ہوں. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی فرماتے یہ تیرا معیار مودت ہے, اتنا عشق مجھ علی سے, اتنی محبت مجھ علی سے, چل پھر مجھے بھی تو علی کہتے ہیں. مختار بھائی ایک جملہ ہدیتاً دینے جا رہا ہوں, جب یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کیجیے گا. علی فرماتے ہیں علی کہتے ہی اسے ہیں جو دینے پہ آئے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسے بولتے ہیں علی والے, ایسے بولتے ہیں علی والے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں آجو 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 بھائی جان, آجو آجو. اتنا پیارا مولا کا مداح پیچھے کیوں بیٹھے گا, آجو درود پڑھ لیں مل کے. میں نے پہلے کہا جسے حسین عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. علی فرماتے ہیں اتنی محبت مجھ علی سے, کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. نہیں 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 نہیں, شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی یا میرے کہنے میں کمی رہ گئی. چلو میں اپنی ہی شکوہ اپنی ذات سے کر لیتا ہوں, شاید میں جلدی میں پڑ گیا. پھر سنو, کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. اب میں دیکھوں گا کہ اس سے آگے کون پرواز کرتا ہے اور کون یہیں دم توڑ دے گا. علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر آئے آئے
ہاں امام حسین آپ کو سلام ہے. کسی کی نفس بے ترتیب ہو جائے تو آئی ڈونٹ کیئر. علی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. علی کا حکم ماننا ہی اللہ کا حکم ماننا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. عرفان بھائی بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. علی نے دست امامت پھیرا. ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق کی ولایت لیتا ہے. ہاتھ ویسے بھائی جان ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, چہرے اتر گئے, رنگ سرد پڑ گیا. حیران ہو کے کہتے ہیں یا علی عجیب ماجرا ہے. پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. اب میں پاکستان کے امام بارگاہوں کے نام لینا شروع کر دوں نا, وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا, تو میرے حصے کا وقت یہی ختم ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں آپ بھی اسی معیار پہ بولو جس پہ بولنے کا ہنر سیدہ نے عطا کیا ہے. یا علی عجیب ماجرا ہو گیا. پہلے آپ نے انگلیاں کاٹ دی پھر جوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ اکبر. مہربانی سے میں کرتا صحیح میں کرتا. امام بسم اللہ جی میں مسلمانی دا بھائی جان فائدہ ہوئے تے کیویں ہوئے بھی علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے. تسا پنجابی پڑھی تے پنجابی دا جواب پنجابی چ لے لو. علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے. خدا دے غضب کو بلاون دا شوق ہے. علی بن محمد دی پوری نہیں تھیندی ای ملا کو اما پناون دا شوق. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہے دل سے جائے جی کرا ذکر علی دا پیارا لگ جائے تے دل دا یار سہارا لگ جائے. موزی تھان تے مر جاندا ہے جدو علی دا نعرہ لگدا ہے. نعرہ حیدری. موزی تھان تے مر جاندا ہے جدو علی دا نعرہ لگدا ہے. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اللہ مہربانی بھائی جان, مہربانی سے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ ظہیر الحسن صاحب نے بڑی خوبصورت پنجابی پڑھی تے خوبصورت پنجابی دی ربائی میں جناب دی سماعتاں دی نظر کراں کہ حب علی دی جھلیا رکھتے صحیح, حب علی دی جھلیا رکھتے صحیح, تینوں جگ نہ جھکے تے پھر آکھی. حب علی دی جھلیا رکھتے صحیح, تینوں جگ نہ جھکے تے پھر آکھی. تے بول علی دے گا تو ہر جاتے اور تیرا کام کوئی رکے تے پھر آکھی. تے یاد علی نو کر کے سو گیا کر اور کدے چور جے لکے تے پھر آکھی. دلوں من حسنین دے بابے نو اور لنگر عباس جے مکے تے پھر آکھی. نعرہ حیدری. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بات بھولی تو نہیں, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. اے گل بولن والی آئی, اے گل چتھن والی آئی, اے گل دل دے اوتے رکھن والی آئی. ایک نے سوکھا تو نہیں کر سکتا چاچا. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. چلو میں سطر بدل دیتا ہوں. رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے علی پڑھو. آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حصہ مل گیا, خیرات مل گئی. بس جلدی جلدی بات مکمل کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اور زندگی رہی بتائید محمد و آل محمد 3 ربیع الاول بھائی پھیرو پھول نگر میں بھائی کے ہاں شب داری ہے نا, رات کو 3 ربیع الاول انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے یہ حقیر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا. آپ سب سے جوق در جوق استدعا ہے کہ مولا کے تمام مداحوں کو سنیے گا. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟
رسول کے حکم سے، نبی نے پڑھ کے بتایا کیسے پڑھو۔ چلو آؤ کچھ موقع میں گنواتا ہوں، سارے نہیں، ویسے تو زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ موقع زیادہ ہیں جہاں رسول نے پڑھا ہے علی کو۔ سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان ایک موقع گنواتا ہوں، مسجد نبوی، صحابہ سے بھری ہوئی مسجد، رسول ممبر پہ موجود ہے، میں بھائی کے احترام میں جملہ روک کے کھڑا ہوں، سر بیٹھے ہیں تو پھر میں بات مکمل کروں۔ رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل، دیکھا نا بے توجہی کا شکار ہو گیا نا جملہ۔ چلو بلوائے بنا میرا اپنا گزارا نہیں ہے، لفظوں کی خیرات آل محمد نے سینے میں اتنی اتاری ہے بھی جناب کی سوچ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، میں جملہ بدل دیتا ہوں، جناب بول پڑیں گے، ذرا فیصلہ تو کرو کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے ہوں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جیو جیو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ بول پڑے تو ایک سطر اور بدل دیتا ہوں، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ جی آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل بہترین جملہ فرمایا ہے بھئی۔ کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب ہمارے مولا کی شان علی کا مولا پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جیو۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ لطف آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ 5 بندے بولے نا اس جملے پہ، راضی جاؤں گا، 5 بندے، حالانکہ مجھے پتہ سارے بولو لیکن رعایت کر رہا ہوں، 5 بندے بولے، کیونکہ ہر سطر ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ناراضگی نہیں ہے جو نہیں بولا، جو نہیں بولا کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ مصطفیٰ علی بادشاہ کی ولایت کا قصیدہ پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی، ورنہ میرا گھر ہے، مجھے کوئی ممبر سے نہیں اتارے گا۔ اگلی مجلس جانے بادشاہ جانے، یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ علی بادشاہ کے فضائل پڑھ رہے تھے نا رسول، کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بھائی جان آواز دے کے کہہ رہا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کی باتیں، ہر وقت علی کے فضائل، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میں تو کب سے تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کی نجاست باہر آئے۔ اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، حوالہ نہ دکھاؤں، قبر کی دیوار تک جناب کا مجرم ہوں، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھروں میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، یہ ہاتھ ہے نا علی والے کا جو آپ اٹھائے۔ امام حسین آپ کو سلام، جی کرا جی کرا جی کرا، قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ تو شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جھومتا ہوا، چمکتا ہوا، کھنکتا ہوا مجمع ہی تو میری کمزوری ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ 2 سوال بندے نے کیے، اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اب اللہ کرے زبان چاچا جی وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے ہیں کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھی، جی کرا
کربلا کو علی مدد یا حسین علی مدد جیو یا حسین علی مدد جیو. اے دیکھو 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 آواز جیسی بھی ہو نا اللہ کو لہجہ وہ بڑا پسند ہے اگر صدا میں یا علی ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. حکم کریں. جہاں پہ بھی ہو ذکر علی میں ضرور آتا ہے ذکر علی میں ضرور آتا ہے. اس کا جواب کبھی بیٹھک میں دوں گا. یہ ممبر والی بات ہی نہیں. ہاں پھر ہاضمے خراب ہو جائیں گے لوگوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. تیرے چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کیا یا اپنا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ اے بچہ بولے نا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. پتر چھٹے امام تو پوچھیا گیا آخر اللہ نے علی مولانو کعبہ چ کیوں لہائے؟ ہون سمجھ آ گئی گل. امام حسین تنو وسطہ رکھی. آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ حالانکہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا. پھر اللہ نے کعبہ ہی کا انتخاب کیوں کیا علی کو اتارنے کے لیے؟ اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ سپیکر پہ منہ رکھ کے اتنے عظیم چہروں کی موجودگی میں بات کرنے جا رہا ہوں. میرے امام آواز دے کے کہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے بس میرے دادا علی کا دل آ گیا وہ کعبہ کا شرف بلند کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو جیو سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا 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 میری طرف دیکھنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اگر میرا کوئی کام اڑا ہو اور میں انکل کو فون کروں انکل جی آپ صاحب ثروت بندے ہیں علاقے میں آپ کی جان پہچان ہے میرا یہ کام ہے ذرا کام تو کروا دے. اور ان کا بیٹا فکر ہی نہ کر تو حسین کا ذاکر ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایک کال کرے اور میرا کام ہو جائے. اب اخلاقاً تقاضا کیا بنتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں. چلو خود چل کے چھانگے مانگے نہیں آ سکتا فون پہ تو شکریہ ادا کروں نا. اور یہی سوال بندے نے کیا مولا اللہ نے علی کو کعبہ میں اتارا علی نے شرف بڑھایا کعبے کا کعبے پہ بھی کوئی حق بنتا ہے وہ علی کا شکرانہ ادا کرے. امام مسکرا کے فرماتے اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا حوالہ مانگو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. امام فرماتا ہے کعبے پہ اللہ نے قیامت تک واجب کر دیا ہے ہر اس بندے کے سجدے کو قبول ہی نہ کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. مجلس جنت بن گئی ہے بس نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. سیدہ آپ کو سلامت ہے. 3 سوال بندے نے کیے بات بھولی تو نہیں. اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا بطول کا ہمسر نہ ہوتا کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. 4تھی مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا آواز دے کے کہنے لگا یبن رسول اللہ. رسول سے بات ہو رہی تھی معذرت کے ساتھ. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں ہر وقت علی کی بات کرتے ہیں ہر وقت علی کا قصیدہ سناتے ہیں ہر وقت علی کی ہی حدیثیں سناتے ہیں. بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے رسول آواز دے کے کہتے ہیں یسأل انی نفسی معال حاضر رجل. میرے صحابیت دیکھو دیکھو دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. مومنین کرام یہ اس ہستی کا ذکر ہے جو ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پاؤں لے کے جائے ختم قرآن ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 70,000 قرآن کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو اپنے دونوں بازو بلند کریں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ نجف سے دعا ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک اور موقع سن لو کہ جہاں رسول نے علی پڑھا پھر بات مکمل. پھر ایک فکرہ مصائب کا نمبر واجب الاحترام کے حوالے. مختار بھائی سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے.
جی جی بے شک واہ 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 واہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سر میں کہہ رہا ہوں واہ 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 واہ، 5 دفعہ میں نے واہ کر دی، فکرہ کہنے جا رہا ہوں 14 دفعہ واہ کر کے میرے تک پہنچا دیجئے گا۔ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ کئی سالاں دے بھاویں تو رکھ روزے تے مان کرے نہ یار تراویحاں دا، ربائی پڑھ لو پر ٹائم میرے ٹائم دا نہیں جی۔ کئی سالاں دے بھاویں تو رکھ روزے تے مان کرے نہ یار تراویحاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا رستہ ناپیا ہے انہاں خرابیاں دا، تے باٹھوں علی دے پل نہیں پار ہونا، اور بس چلنا نہیں اتھے حاجیاں دا، جیڑا بن جاوے علی دا غلام دردی اوہی وارث فردوس دیاں چابیاں دا۔ نعرہ حیدری سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جتنا دل چاہے آپ پڑھیں۔ امام حسین آپ کو سلام نہیں، یہ میرے عزت دار مہمان ہیں، ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا، بانی کا کام ہے تھوڑا پڑھے، لیکن آپ کی محبت میں 2 جملے زیادہ کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں ذاکرین سے، میرا گھر ہے، مجھے میزبان کی حیثیت حاصل ہے یہاں پہ، سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ صرف ایک موقع اور بات مکمل، اور وہ بڑا خوبصورت موقع ہے جہاں رسول نے علی پڑھا، بڑا خوبصورت موقع، بڑا ہی خوبصورت موقع۔ چاچا جی میں نے صرف نام لینا ہے اس موقع کا، اور آسمان تک میرا مجمع چلا جائے گا، وہ پتہ کیسے؟ اس خوبصورت موقع کا نام ہے میدان غدیر۔ آئے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھیں، یہ کوئی عام میدان ہے؟ اتنا عزت والا میدان، ہاں اللہ نے اس میدان کا خود انتخاب کیا ہے، ایک فکرہ آپ نے دیا، ایک مجھ سے لے لیجئے، یہ اتنا عزت والا میدان ہے جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت، ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا، یہ کوئی عام میدان ہے؟ ایک فکرہ اور ہدیہ کرتا ہوں، اتنا عزت والا میدان، حالات بتاؤں میدان غدیر، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، یہ مسکراتے ہوئے چہرے ہی تو کمزوری ہیں، پھر سنو، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے، ٹنڈے ہوئی ہوئی، ہونتے پہنچ گئے ہو نا، اور چاچا جی اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا، رسول نے امامے بھی اتروا دی، ہائے ہائے، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور شاگے مانگے کہ عزت دار کاروان سے قیمت نہ ملی تو دل ٹوٹے گا میرا۔ 2 طرح بندے میدان غدیر میں لالا جی چل رہے تھے، 2 طرح بندے لیاقت بھائی، 2 طرح بندے بھائی جان میدان غدیر میں شادی چل رہے تھے، پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی، ہائے ہائے ہائے، اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی، اور جب رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو پھر وہاں وہ آیت نازل ہو جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری۔ یاد تمہارے بچوں کو بھی ہے، لیکن شاہ جی قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے
برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھڑیاں دیکھو 3 سے 4 منٹ کی بقایا نوکری اور جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے نازل ہوئی. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد بھائیوں سے سن لیجئے گا, مختار بھائی سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. منت کر کے داد لینا, نہ استاد نے سکھایا نہ میں کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ کوئی داد نہیں. آپ سے کافیے کی قیمت چاہیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے چھپ گیا وہ میرا عبد ہو گیا, تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا جہاں جہاں پہ میں ہوں رب وہاں تلک رحیم, تو زمین و آسمان پر محیط تیرا نام ہے. اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو, معراج والی رات کا حسین انسلام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کہ منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جن کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں, اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا, اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کبھی عدو ہوا, یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے. اللہ کہہ رہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز وہ علی حق علی حق علی حق, جس کے دل میں علی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق علی حق سارے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. بسم اللہ. یہ صلہ تھا جو منبر پہ عطا ہو گیا. اللہ آپ کے عزت بخت شرف دسترخوان میں اضافہ فرمائے. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, سارا دن بھی فضائل پڑھوں نا, مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں. مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ نواز شاہ جی صرف ایک جواب ہے, اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکے. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, ہائے ضرور کر دینا, محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی, علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. رونے والوں گئی محمد کی بیٹی بھی دربار, گئی علی کی بیٹی بھی دربار. اللہ کرے یہ روتی ہوئی آنکھیں حسین کے روضے پہ جا کے مس. رونا نہ بھی آئے, آوازیں بلند کرنا, آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بھائی عابد سے پوچھیں آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا. جب بندے پوچھیں گے نا کون مر گیا تھا, میرا بھائی بھی روئے گا, اس کے دوست بھی روئیں گے, اس کے احباب بھی روئیں گے, اور رو رو کے صرف ایک بات کہیں گے, میرے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا, حسین کی زخمی بیٹی کا جنازہ تھا. عظم اللہ حجورکم
तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। शहादत आखिरी जाकिर का हक है। सिर्फ एक फिक्रा मासूमा के दुख का, जिंदगी थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। जब तक जिंदा रही कानों से खून बंद ना हुआ। अगले दिन बहस हो रही थी जिसका उन्वान ये था कि मासूमा को तमाचे कितने मारे गए। कोई तो बैठा होगा बेटियों का बाप, सर पे मातम करने वाले, अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। आसान नहीं है गरीबों के गम में ऐसे रोना। कोई कह रहा था मैंने ये रिवायत देखी, कोई कह रहा था इतने तमाचे लगे। मैंने हाथ जोड़ के सबसे अर्ज किया, यार रिवायतों और तादाद का मुझे नहीं पता, सिवाय मासूम के हकीकत कोई नहीं जानता। मुझे सिर्फ एक इशारा आता हुआ है, वो सुन लो, जहां याद आएगा मातम के लिए हाथ तैयार हो जाएंगे। वो पता क्या है? उसके रुखसार पे इतने हैं तमाचों के निशान। रात फरीद टाउन साहिवाल में सजाद भाई इससे आगे अदादारों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। अल्लाह करे मातम तुझे वैसे अता हो जैसे हुसैन की माँ चाहती है। उसके रुखसार पे इतने हैं तमाचों के निशान जितने शबीर के लाशों पे है टापों के निशान। अदम अल्लाह हुजूरकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय। आपने रोका है, मर जाता ये जुमला न कहता। अल्लाह जाने आसमान उस वक्त फटा क्यों नहीं, जमीन गर्क क्यों नहीं हुई जब हुसैन की बेटी पे जुल्म करके हुसैन को देख के कातिल मुस्कुराता था। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मुझे पता है तू सख्त मसाइब नहीं सुनता, लेकिन मसाइब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुसैन की बेटी पे जुल्म करके कातिल हुसैन को देख के मुस्कुराता था। चलो रो पड़े हो। सिर्फ एक का एक फिक्रा और मिंबर भाई के हवाले, वो बाबा के सीने का तावीज बेटी हाय जरूर कर देना, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। माफ कर देना, गिरे नो के नेजा से शब्बीर मौला, जहां रास्ते में वो गिरती रही है। एक दफा हर आजादार मातमी न्याज़े हुसैन जुड़े हुए हाथ देखना, जितने खड़े हो जितने बैठे, एक दफा मुझे देखना। मैं एक मंजर बनाना चाहता हूं। कभी पुश्ते नाका पे बांधी गई है, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगी खैरात। शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत आखिरी जाकिर का हक है, सिर्फ दो दुख पढ़ूंगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जी का ना मुझसे सवाल करो, ज़हीर किस वक्त की बात तूने की है? बानी मजलिस, अल्लाह तेरे रिस्क में मजीद इजाफा फरमाए। दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पता किस वक्त की लाला जी बात की है? जब 2 मील करबला से काफिला बाहर आया है ना, अल्लाह लानत करे शिमर बेगैरत पे, सज्जाद के करीब आया, आवाज दे के कहने लगा, सज्जाद मैंने सुना है तेरी एक 4 साल की बहन है, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कमीना कहता है मैंने सुना है उस बच्ची को तेरे बाबा से बड़ा प्यार था। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कमीना कहता है तेरे बाबा को भी उस बच्ची से बड़ा प्यार था। कोई नहीं वो शिया जो शिया हो के इस फिक्रे पे भी मातम न कर सके। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कमीना आवाज है कहता है सज्जाद अगर ये सब सच है तो उस बच्ची की मोहब्बत का अलहदा इम्तहान है, अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। सज्जाद फरमाता है सालिमा कौन सी मोहब्बत का इम्तहान? चादर लटवा के, रस्सियां पहन के, तमाचे खा के, बुंदे छिदवा के वो पुप्पियों के साथ शाम का सफर तो कर रही है, और कौन सी मोहब्बत का इम्तहान है? कमीना कहता है उस बच्ची के लिए अलहदा सवारी का हुक्म है। पलट के मेरा ईमान कहता है सालिमा हया कर, 4 साल की बच्ची है, अलहदा सवारी पे कैसे बैठेगी? कमीना आवाज है कहता है सज्जाद मुझे बिठाने का तरीका बनाता है, अब मैं किताब वाले जुमले नहीं पढ़ सकता, माफ कीजिएगा मैं इशारा करूंगा। चौथा ताजियाना सज्जाद की पोस्ट पे लगा, रोने वाले पुप्पी की गोद में तड़पी, आवाज आई सज्जाद तेरी पोस्ट पे कोई जगह खाली